دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں، وہ غلط کہتے ہیں، کیونکہ جب سعودی عرب میں کسی کے پاس نہیں ہیں تو یہاں کہاں سے آ گئے، اس کی کچھ وضاحت فرمائی۔ محترم فیصل صاحب، سب سے پہلے تو یہ آپ نے پورے سعودی عرب کا سروے کیسے کر لیا، یا دیوبندیوں نے کیسے سروے کر لیا کہ وہ یہ بتائیں کہ پورے سعودی عرب میں کہیں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک موجود نہیں ہیں؟ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ سعودی عرب کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ 1924 یا 25 میں جب یہ قابض ہوئے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ پر، آپ تاریخ نجد و حجاز ملاحظہ فرمائیے، مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب کی یہ تصنیف ہے، آپ ان کو ملاحظہ فرمائیے۔ ان وہابیوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اہل بیت اطہار، یہاں تک کہ حضرت عثمان، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ان کے مزارات کو چھینی اور ہتھوڑیوں سے، پھاوڑوں سے، بلڈوزر کے ذریعے سے ان کو طلب کیا اور ان کو توڑا۔ اب مجھے بتائیے، جو سعودی عرب صحابہ کرام کے ان بہترین نشانات کو مٹائے، وہ موئے مبارک کو کب چھوڑے گی، وہ قدم شریف کو کب چھوڑے گی؟ یہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اور اس پر توپ کاپی میوزیم جو گویا ترکی میں ہے، وہاں اگر آپ جائیں تو یہ سارے آثار مدینہ منورہ سعودی عربی سے منتقل ہو کر وہاں پہنچے، جو ایک عظیم الشان وہاں نمائشی طور پر رکھے ہوئے، جس میں حضور کا موئے مبارک بھی ہے، حضور کی تلوار بھی ہے، حضور کے کئی آثار موجود ہیں، قدم شریف بھی موجود ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ترکیوں نے اس کی قدر کی اور وہ اٹھا کر کے اپنے ساتھ ترکی لے گئے، اور یہ جو ہے سارے آثار آپ کو ترکی میں بھی ملیں۔ ایک بات آپ ذہن میں رہے کہ جب کوئی بات یا کوئی چیز یا کوئی شے یا موئے مبارک جب نبی کریم علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا جائے تو اس کے منسوب کرنے میں ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس کا ادب اور احترام کریں۔ اگر کسی نے وہ بات کسی غیر کا تھا اور اس نے یہ گھڑ لیا کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ، اور ہم نے اگر اس کی تعظیم کی تو ہم نے گناہ نہیں کیا، بلکہ وہ شخص گناہگار ہوگا کہ جس نے یہ جھوٹ گھڑا، ہم گناہگار نہیں ہوئی۔ لیکن آپ ذرا ذہن میں رکھیں فیصل صاحب، اگر وہ حضور ہی کا بال مبارک رہا اور ہم نے کسی قسم کی بے ادبی کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اگر آپ کو یا ضرورت ہو تو ہم اسکین کر کے آپ کو بھیج دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا موئے مبارک ہاتھ میں لیا اور فرمایا، لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ ایسے شخص پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا جو میرے ایک بال کی بھی بے ادبی کرے۔ مان وہ حضور کا بال ہوا، اور آپ نے اگر کہیں بے ادبی کر دی تو آپ کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس لیے ہم مسلمان ہیں، حضور کے ماننے والے، جو چیز ان کی جانب منسوب کر دی جائے ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اس کا ادب اور احترام کریں۔ یہ ہم نے اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، امید کہ آپ کی تسلی